السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ عزیزان گرامی مرتبت، آج میں آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و احکام سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قربانی کے 10 ایام، ان کی فضیلت، ان کی عظمت و شان کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اسی ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی عظمت و شان ظاہر کرتے ہوئے سورہ فجر میں اس کی قسم ذکر فرمائی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ ترجمہ کنز الایمان، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ مفسرین کرام نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے عشرے کی 10 راتیں مراد لی ہیں، کیونکہ وہ نہایت عظیم الشان اور فضیلت والی ہیں۔ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے 10 دن کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں عبادت سے متعلق جامع ترمذی شریف میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ کی بارگاہ میں دوسرے دنوں میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ اس میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے، اور اس کی ایک رات کا قیام شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ سنن الترمذی شریف کتاب الصوم میں یہ حدیث پاک آئی ہے۔ دوسری حدیث میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عمل ایسا نہیں جو ان دنوں کے عمل سے افضل ہو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، کیا خدا کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے اعمال کے مساوی نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سوائے اس مجاہد شخص کے جو اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈال کر دشمن سے تقابل کرے، مقابلہ کرے اور کچھ لے کر کے واپس نہ لوٹے نویں ذی الحجہ کا روزہ، جو نویں ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کرے، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ 9 تاریخ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔